پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پر. چند زیب سعودی صاحب ہمارے بڑے خاص پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. کچھ دیر پہلے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور کچھ معاملات کا تذکرہ ہوا الیکشن کے حوالے سے, خاص طور پہ یہ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو اس وقت چمن گوئیاں ہو رہی ہیں, جو خدشات ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. دوسری طرف طرز سیاست کیا ہونا چاہیے, اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے بہت زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے. اور خیال یہ تھا کہ یہ جتنی بھی حکومت میں موجود جماعتیں ہیں وہ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں گی کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا جس کی بنیاد پر ایک حکومت کو ہٹایا گیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ہے تاحال. اور اب ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید جب عام انتخابات ہو جائیں گے, کوئی ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئے گی تو یقیناً پھر یہ معاملات بہتر طور پر حل کرنے کی پوزیشن میں ہوگی, تو شاید یہ ممکن ہو سکے گا. بہرحال یہ بات کس حد تک درست ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی اور مزید اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. اس وقت اسٹوڈیوز میں مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. دوسرا جو آج ہمارا سیگمنٹ ہے, میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن آج کیونکہ کچھ صورتحال ایسی ہے, کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں بھی سیاسی معاملات پر گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان مسرت نیازی صاحبہ, سینئر مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مسرت آپا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان, آپ ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں, ایک سیاسی کارکن ہیں, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, مرکزی رہنما بھی ہیں, گلوردک صاحب. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش گلوردک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مسرت نیازی صاحبہ, کچھ دیر پہلے جو موضوع گفتگو تھا وہ ملکی سیاست اور عام انتخابات. اب صورتحال یہ ہے کہ جب سندھ کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے, اور دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ کی کوششیں ہیں یہ بھی جاری ہیں. اور ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک خبر جو ہے وہ نظر سے گزری کہ یہاں پر حکومت میں موجود اتحادی جماعت کو کراچی کے اندر خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹر ان کا لایا جا رہا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے, پہلے تو اس کی میں چاہوں گا ذرا وضاحت فرما دیں. اس حوالے سے کنفیوژن جو ہے ابھی تک پائی جا رہی ہے, اور کیا واقعتاً ایسا ہے, تو یہ کون سا طریقہ سیاست ہے جس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات, بلدیاتی انتخابات جو دوسرا مرحلہ سندھ کے اندر مکمل ہونا باقی ہے, اس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں, کیونکہ دیگر جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ ان جو انتخابات ہیں اس کے اندر بھرپور کامیابی بھی حاصل کریں گے اور اپنا میئر لانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیا کہیں گے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو دیکھیے جب میرے کو چیئرمین نے ان سے بات کی تھی, ایم کیو ایم جب آئی ہے ہمارے ساتھ, پی ڈی ایم کا جب حصہ بنی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے, تو یقینی بات ہے پہلے بھی وہاں منسٹرز بھی تھے اور بھی تھے, تو ان کے پہلے سے ایک چیز طے تھی اور چل رہی تھی کہ جی ایڈمنسٹریٹر آپ نے اپنا لگایا, ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمیں دیا جائے. تو ظاہری بات ہے جس طرح سے قیادت نے آپس میں فیصلے کیے تو اس پہ امپلیمنٹ تو ہونا ہے, آج نہیں تو کل ہو. لیکن چونکہ الیکشن بھی ہے 15 کو, اور جب 15 کو الیکشن ہوتے ہیں 15 جن کو, تو اس میں جو بھی جماعت آئے گی اپنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ, یقیناً میئر ان کا ہوگا. اور دعویٰ ہر شخص کر سکتا ہے, ہر جماعت کر سکتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی رائے بھی ہے, میرا اپنا اوپینین بھی ہے, اور کہ انشاءاللہ آنے والا جو ہوگا میئر ہوگا کراچی کا وہ یقیناً جالا ہوگا. اور ہر ایک کا اپنی رائے ہے, میرا بھائی اپنی رائے دے سکتا ہے, دوسرا جو سلیکٹڈ لوگ تھے وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ ہم نے بس سمجھ لیں ہو گیا ہمارا, منتخب کر لیا. حالانکہ ان کے پاس سندھ کے اندر یا صرف کینڈیڈیٹ نہیں تھے ان کے پاس جو کھڑے کر سکتے ہیں, اور باتیں یہ لوگ جیتنے کی کرتے ہیں. دیکھیں ہر جمہوری پارٹی کا حق ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے, جس کو عوام چاہے گی وہ میئر بھی ہوگا, اور جس کو عوام چاہے گی وہ چیئرمین بھی ہوگا, وائس چیئرمین بھی ہوگا, اور کونسلر بھی ہوگا. جو چاہے گی, جب عوام کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو صحیح معنوں میں
عوام بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کس پارٹی کو منتخب کروں، اور پھر جن کا دل چاہتا ہے وہ سلیکشن کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عوام کے پاس اختیار ہے اور عام انتخابات اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور تعین کرتے ہیں کہ کس کے حق میں ووٹ جانا چاہیے یا کون سی جماعت ایسی ہے جو اپنا نمائندہ جو ہے وہ لا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ گلبردک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ تمام ہی جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں، سرتوڑ کوششیں کر رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح ہمیں میڈیا پہ اور مختلف فورمز پہ نظر آ بھی رہی ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ اور دعوے ماضی میں کرتے آئے، متعدد مرتبہ یہ کہا گیا کہ سندھ کے اندر حکومت بنانے کی بھی بات ہوئی، بلکہ ایک وقت میں تو وفاق کے اندر حکومت بنانے کی بات کی گئی، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر عوام میں پذیرائی نہیں ملے گی تو یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب اگر یہ حاصل نہیں ہوگا، یہ اقتدار اگر نہیں ملے گا تو پھر کیسے خدمت کر سکیں گے؟ اور یہ کیسے ممکن ہو سکے گا سارا کچھ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو عوامی مسائل کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ فرمائیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ مزہ تماشائی لیتے ہیں میدان میں۔ خود کو تماشائی کہہ رہے ہیں؟ اس کھیل کے آپ امیدوار نہیں ہیں؟ امیدوار آپ اس کھیل کے اندر ہیں، آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس کا وہ کر دیتا ہوں، ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہم لوگ چھوٹے ہوتے تو کنچیا کھیلتے تھے، کنچیا کھیلنے میں بیمان خور کا الگ سے پتہ ہوتا تھا کہ فلانا لڑکا جو سے وہ بیمان خور ہے، بہت خوب، یہ ایماندار ہے، یہ کتنا پلیئر ہے، یہ کتنا پلیئر نہیں ہے۔ لیکن اوپر سے جو ریفری بیٹھا ہوتا تھا، جو تماشائی لوگ کھڑے ہوتے تھے، جو بڑے ہمارے کھڑے ہوتے تھے، دیکھتے تھے، وہ بڑا انجوائمنٹ لیتا تھا۔ ان کو تو پتہ ہوتا تھا کہ ایماندار کون ہے، بے ایمان کون ہے، پلیئر کون ہے، آؤٹ۔ وہ جو تماشائی تھے وہ ان سے بڑے پلیئر تھے۔ ہم میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کراچی میں، اندرونی سندھ میں سب سے زیادہ کام پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے کیا ہے۔ پارٹی نہیں تھا لیکن سید مصطفیٰ کمال نے کام کیا ہے۔ کس حوالے سے؟ خدمت خلق کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، مطلب اس کا تو بہت بڑا ڈیٹیل ہے، میں نے آپ کو تو سینڈ بھی کیا ہے۔ میں نے تو بار بار پروگراموں میں کہا ہے کہ میلوں دور انہوں نے پانی کی لائنیں کھینچ کے لایا ہے یہاں پر۔ خیر، یہ تو خدمت خلق، یہ حق ہے، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جب اقتدار میں تھے، جب میئر تھے، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے عوام کی حقوق عوام کو لا کر کے دی ہے ان کے گھر پہ، میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ کا جو بلدیاتی حقوق ہے وہ میں نے وزیر اعلیٰ سے، وفاق سے چین کر کے لا کر کے آپ کو وہی صحیح سالم پہنچا کر کے آپ کی امانت آپ کے دروازے پہ میں نے دی ہے، میں نے یہ کام کیا۔ بقایا بہن نے کہی کہ جالا مہر ہوگا، بھائی جالے کو مہر کیوں بنا رہے ہو؟ جالا تو ابھی بھی آپ لوگ مہر ہو، ابھی بھی حکمرانی تو آپ کے ہاتھ میں، این ایف سی ایوارڈ کے پیسے 1100 ارب روپیہ تو آپ کے ہاتھ میں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ تو نچا سکتے ہو بھائی، آپ تو بازاری کو اٹھا کر کے خرید سکتے ہو، مہر بنا سکتے ہو، اس کو اٹھا کر کے دوسرے بندے کو لا کر کے اپنے جالے کو بٹھا سکتے۔ آپ کے ساتھ تو حکومت ہے بھائی، آپ تو سندھ حکومت 13-14 سالوں سے چلا رہے ہو، آپ کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تو کر سکتے ہو نا۔ جو آپ کے سیاسی اتحادی ہے وہ تو بغیر آپ کے یا بغیر کسی اور کے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی یہاں پہ آ جائے، ان کے بغیر تو 5 منٹ وہ نہیں رہ سکتے، وہ جیلوں میں چلے جائیں گے یاسر بھائی، وہ 5 منٹ میں جیلوں میں چلے جائیں گے۔ ان کے پاس اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ لوگ دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لے، سدھرنا ہے سدھر جا، نہیں سدھرنا ہے مرضی تیری۔ وہ کچھ نہ کچھ ہر بات میں وہ لوگ ایگری ہو جاتے ہیں، ایکسپٹ ہوتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، ڈیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو سیاست جو ہے، سیاسی پارٹیاں اکثر جو سیاسی پارٹیاں ہے نہیں، یہ خاندانی پارٹیاں ہیں۔ خاندانی پارٹی وہ بیٹھا ہوا ایک جمہوریت کی تو بات کر رہے ہیں، جمہوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر مڈل کلاس کو اس نتیجے پہ پہنچا دیا گیا کہ وہ سیاست کا نام ہی نہیں لے سکتا ہے۔ حضور، ایک سوال کرنے کی جسارت کروں گا، یہ فرمائیے کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ جو خاندانی پارٹیاں ہیں، تو عوام میں پذیرائی کیوں مل رہی ہے ان تمام جماعتوں کو؟ ہماری وجہ سے سر، عمران خان ہماری وجہ سے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی وہ نہیں ہے، اگر پاپولیرٹی کیوں ہے، میں تو یہ جاننا چاہوں گا۔ عمران خان کی تو آپ بات چھوڑ دو، عمران خان نے تو اگر 2 صوبوں میں حکومت توڑی تو آپ سمجھ لینا کہ ان کی 35% پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ ان کا تو 35، یہ میں نے پیشن گوئی کیا ہوا ہے، اخبارات میں بھی کیا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو ان کے اندر پارٹی میں لوگ نہیں چاہ رہے کہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ٹوٹے۔ بقایا
جو ہمارے اور ہاب کی وجہ سے جو ہم لوگ مڈل کلاس کی آواز کو دبانا چاہ رہی ہے. ابھی دیکھو میں بیٹھا ہوں, میں صرف اور صرف اپنا لیڈر کی بات کر رہا ہوں, بار بار میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم بات نہیں کرتے ہیں, ہم اپنا لیڈر کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. جب ہم لیڈر کو خوش کرنے کے لیے بات کریں گے پھر تو خاندانی پارٹی رہ جائے گی نا, پھر تو خاندانی پارٹی رہ جائے گی, پھر تو ان کے خاندان پر خاندان آئے کریں گے, پھر تو ہمیں مڈل کلاس ہاف کو کسی اور کو ہماری بہن کو اس کو حق نہیں کہ وہ پھر بات کر سکے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر ہونا چاہیے کہ اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف بات کی جائے؟ آپ کی پارٹی میں کلچر ہے؟ میں ایسی پوچھ رہا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری پارٹی میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, سید مصطفیٰ کمال بھائی بول رہا ہے, انیس بھائی بول رہے ہیں. اس چیز کا برملا اظہار کریں گے کہ ماضی میں جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے پیچھے ان کی جو جماعت تھی اس کا بھی کریڈٹ تھا؟ یہ جو سارا کا سارا کام کا کریڈٹ میں ویسے پوچھ رہا ہوں جو لیتے رہے ہیں, کیا کوئی جماعت میں شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جو کچھ آپ نے کیا تھا یہ آپ کی پارٹی کی وجہ سے تھا, آپ اکیلے اس میں شامل نہیں تھے؟ نہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میں میری ایسی بات پوچھ رہا ہوں. ایم کیو ایم میں سید مصطفیٰ کمال کے علاوہ انیس قائم خانی کے علاوہ اور لوگ بھی تھے ایم کیو ایم کے جو اندر کام کر رہے تھے. نہیں جو ایم کیو ایم کے اندر تھے, وزیر تھے, منسٹر تھے, مینی تھے, ایم پی اے تھے اور کام بھی تھے. تو کسی نے ایمانداری کی کوئی مثال قائم کیوں نہیں کر لی؟ اچھا وہ ساری حصے میں آئی بات یہ نا, بات یہ آپ کہنا تو چاہتے دیکھو نا اختیارات تو تھے, یہاں پر کوئی بولنے والا نہیں تھا, یہاں پر کوئی حساب کرنے والا نہیں تھا, کتاب کرنے سب کچھ کر سکتے تھے. یہ ہوتا ہے ڈینے کا مسئلہ جو اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں, ڈینے کا مسئلہ ہی ہوتا ہے. ابھی میں آ جاتا ہوں آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ڈاکہ مارنے کے لیے اور میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا لوں, یہ ڈینے کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آیا تو ڈاکہ مارنے کے لیے. لیکن ہمارے لیڈر نے 1 روپیہ کرپشن نہیں کیا اور نہ آج تک کوئی الزام اس کے اوپر ثابت ہوا ہے. تو بقایا جو پارٹیاں ہیں یہاں پر, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ حق اور سچ کی آواز کو دبائیں, ابھی مڈل کلاس لوگ, خاص کر میں اپنا بات کر رہا ہوں, اگر میں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اور عوام کو دبانا چاہوں, صوبے کو دبانا چاہوں, ضلع کو دبانا چاہوں, شہر کو ڈبو دوں, کوئی فرق نہیں. لیکن میرا لیڈر خوش ہو جائے چاہے جو بھی مرضی ہو جائے, تو اس وجہ سے ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کلچر کا خاتمہ ضروری ہے جیسے انہوں نے کہا. یہ فرمائیے ان سے کتنی کس حد تک تھریٹ ہے؟ اور یہ تو سسٹم کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں عام آدمی کی آواز بھی ہے, اسٹیٹس کو چیلنج کیا جائے, موروثی سیاست کا راستہ روکا جائے, اور یہ تمام باتیں ہیں. اگر یہ باتیں تمام درست ہیں تو پذیرائی کیوں نہیں مل رہی؟ اچھا اس کا سوال کا جواب تو یہ خود ہی دیں گے, لیکن یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں بشمول پاک سرزمین پارٹی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے صوبے کے اندر جو اتنے عرصے سے موجود ہے, جو ڈیلیور نہیں کر سکی ہے, اس کا راستہ یقیناً اس کے ذریعے روکیں گے, اور اگر شفاف انتخابات ہو جائیں گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. کس حد تک اس بات سے متفق ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی؟ دیکھیں بات دراصل یہ ایک چیز کا تو میں اپنے بھائی کو رسپانس کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر جیالہ ہی کیوں یا میئر جیالہ ہی کیوں. ظاہری سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر کوئی جیالہ ہوگا یا جعلی ہوگی تو وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی جماعت سے کسی کو میئر بنا دیں گے, ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا. یا آپ اگر جیتتے ہو تو آپ ہم میں سے تو کسی کو نہیں بنائیں گے, اپنی جماعت کے کسی بھی جعلہ یا جعلی یا اس کو اپنا نمائندگی دی جاتی ہے جس نے سرو کیا ہوتا ہے. بات دراصل یہ کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کیا ہر چینلز پہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو عوام کے لیے سرو کرے گا, جو عوام کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا, تو یقینی سی بات ہے عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لے گی, عوام کے دل میں محبت بھی ہوگی, رسپیکٹ بھی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ جو 14 سال سے ہماری گورنمنٹ ہے, 15 سال سے ہماری گورنمنٹ ہے, واٹ ایور 40 سال سے ہماری گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. بات دراصل یہ کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی تو ڈے بائی ڈے جو ہے نا ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کے الیکشن میں کر سکتے ہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے وہاں ٹھپا مافیا کا بہت بڑا راج تھا. میں اس چیز پہ کوئی ماضی کی کسی بات کو نہیں میں کھریدنا چاہتی, لیکن آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ٹھپا کیا کہتے ہیں. مجھے تو نہ میری لیڈرشپ نے یہ سکھایا ہے, نہ پبلکلی, اگر میں اور آپ کراچی میں رہ رہے ہیں تو نہ کوئی پبلک کا ایک بندہ اٹھ کے کہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ٹھپا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ عوام ٹھپا لگائے تیر پر,
ٹھیک ہے, اور اس کا رسپانس ہمیں عوام دیتی ہے, جس کے لیے ہم دونوں ہاتھوں سے سلام بھی پیش کرتے ہیں عوام کو, اور شکر گزار بھی ہیں. اور جہاں ہماری غلطی, کوتاہی اور کمی ہوگی, عوام اگر ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے تو ہم کھڑے ہو کر محفل میں, مجلس میں ہم گالم گلوچ نہیں کرتے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس شہر میں یا اس صوبے کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, یقیناً کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہوگی, لیکن اس پر بھی ہم بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, کیونکہ بیسیکلی ہم عوامی لوگ ہیں. ہم عوام کے اندر جانے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا کس اہتمام سے, اور عوام کے اندر گھل مل کر بیٹھنے والی جماعت ہے. چاہے میری لیڈرشپ کو دیکھ لیں, میری لیڈرشپ وہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو آگے نہیں دھکیلا کہ مشکلات آپ برداشت کریں, تکلیف آپ برداشت کریں, شہید آپ ہوں. میری جو ہے نا لیڈرشپ شہید بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے جیلوں کا بھی سامنا کیا ہے. سب سے صفحے اول کی طرح جو ہے نا, ایک وہ لیڈر یا وہ کمانڈر جس طرح فوج میں آفیسر کمانڈ کرتا ہے, مجھے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں, تھینکس فل ہوں میں اپنے رب کی اور اس کے بعد اپنی قیادت کی, کہ وہ ہر اول دستے کی طرح پہلے خود ہوتے ہیں, شہید بھی ہوئے تو خود ہوئے, انہوں نے عوام کو نہیں کہا کہ آپ, اور وہی عوام کو درس دیتے ہیں کہ نہ جھکیں نہ بکیں, جو کام آپ نے عوام کے حق کے لیے کرنا ہے, عوام کے لیے کرنا ہے, وہ آواز ہر جگہ اٹھاتی ہے. میری لیڈرشپ بھی, اور میں ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بھی انشاءاللہ اٹھاتی رہوں گی, اور اسی کا صلہ ہمیں عوام دے رہی ہے. عوام صلہ دیتی ہے بھائی. بات یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ خود قربانی دیتی ہے, فرنٹ پر آتی ہے, اور پھر لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے, لوگوں میں پذیرائی ملتی ہے. تو یہ ایک سارا پروسیس ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. کارکردگی شاید اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, یا پاکستان میں شاید یہ چیز نہیں ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملے, لیکن لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے عملاً کچھ کرنا پڑے گا, عملی سیاست میں میدان میں آنا پڑے گا. لوگ منتظر ہیں کہ اگر آپ کا نظریہ درست ہے, اگر آپ کی بات سچی ہے, تو پھر عملاً آپ کو کچھ کر کر دکھانا پڑے گا. فرمائیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اور پھر سوال بارہا یہ ہوتا ہے, تنقید یہ کی جاتی ہے کہ عوام کے اندر پذیرائی کے جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نچلی سطح پر منتخب ہونا شروع ہو جائیں, آپ یو سی کی سطح کے اوپر آپ کے لوگ منتخب ہونا شروع ہو جائیں, تو پھر وہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا ایوان بالا تک پہنچ جائے گا. لیکن اس کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے. اب کیا حائل رکاوٹ ہے, اس کے بارے میں تو ضرور گفتگو کیجئے. کیا سمجھتے ہیں گلورتک صاحب, فرمائیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاست پارلیمانی سیاست رہا ہے, جس کے ماضی کی تاریخ میں نہیں جاتے ہیں. یہاں پر جو سب سے بڑھ کر کے چیز ہے وہ مفادات ہے. ٹھیک ہے. ابھی پاک سرزمین پارٹی لوگ کیوں جوائن کر لے؟ نہ ان کا ایک کونسلر ہے, نہ ان کی حکومت میں ایک سیٹ ہے, نہ وفاق میں, نہ صوبے میں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف اگر آپ فار ایگزامپل میرے لیے بڑا آسان سی بات ہو جائے گی کہ میں چلے جاؤں پاکستان پیپلز پارٹی میں, سب کچھ پروٹوکول مجھے مل جائے گا بھائی, ایٹ ٹائم جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا. سندھ میں حکومت ہے نا, ڈی سی بھی میرا اپنا ہو جائے گا, کمشنر بھی اپنا ہو جائے گا, وزراء بھی اپنا ہو جائے گا, ایم این ایم پی بھی, تو میرا تو ٹینشن ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے ضمیر کی آواز, یہ جو ضمیر کی آواز آپ کا یہاں سے جاگتے ہیں نا, تو پھر آپ نے کب تک اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے, کب تک آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. جب تک آپ خود اٹھے گا نہیں, جب آپ خود ہمت نہیں کرے گا تو اللہ ساتھ ہی نہیں دے گا آپ کا. جب کہنے کا مقصد یہ وہ دور تھا, یہی پارٹیاں پختون سندھی, پختون اردو سپیکنگ, پختون ہزارہوال بلوچ, مطلب یہاں پہ اس کو لڑا رہے تھے, ایکسپلائٹ کر رہے تھے. ہاں, خون 10 15 20 22 بندے روز کی لاشیں گر رہی تھی. وہ بھائی کس میں کتنی ہمت تھا کہ وہ اٹھ کر کے ہاں جاتے کہ ہاں بھائی یہ جو فلانا پارٹی ہے, یہ جو سر یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ قتل و غارت کر رہے ہیں. کسی کا بات میں ہی ہمت نہیں تھا کہ یہ بات کر لیتا. یہاں پر یہ بات میں نے کیا ہے, میں نے یہاں بیٹھ کر کے کیا ہے.
پھر میرے اوپر ہر طرف سے شک کی بنیاد پر وہ اس کو کیا کہتے ہیں جس میں دیکھا مائکروسکوپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کہاں سے ہے یہ لوگ کون ہیں لیکن الحمدللہ ہم تو کھڑے ہیں اپنے موقع پر اور انشاءاللہ جیت سندھ کے عوام کی اور پاکستان کے عوام کی ہوگی. کس شکل میں ہوگی یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. بالکل ریل شکل میں ہو جائے گی اور انشاءاللہ ابھرے گا یہ آواز ابھرے گا انشاءاللہ. ان کا زوال جو ہوگا وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیابی نہیں یہ جو ہے یہ آپ میری بات سمجھا نہیں. اب بہن نے ایک بات کہی کہ بھائی ہم تو عوام کے بیچ میں جا سکتے ہیں. لیڈرشپ نے قربانیاں 4 دفعہ خوف کے مارے ڈر کے مارے نا ان لوگوں نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دے. الیکشن کمیشن کے پاؤں پڑ جاتے. ابھی تک یہ الیکشن یہ کر نہیں سکتے یہ لوگ. کیوں کیا وجہ ہے؟ تو کیا بولے کیا بولے بھائی کیا بولے. ابھی تو عوام اس طرح ہے نا ہمارے عوام اس طرح ہے جیسا کوئی چھوٹا سا بچہ نومولود بچہ جو ہوتا ہے نا ان کے اوپر ہاتھ پیر کر کے خوش کر کے ٹاپی لالی پاپ دیکھ کر کے کھلا کر تو پھر ان سے پھر ووٹ لیا جاتا ہے. ان لوگوں کے پاس پالیسی موجود ہے. رہا لیڈرشپ کی بات ہمارے سیاسی پارٹیوں نے اکثر سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا. بھائی بنگلہ دیش کو جو قطر میں الگ کیا گیا نا اس میں سیاسی پارٹی ملوث رہی. اہم کردار سیاسی پارٹی کا تھا. جتنا نقصان سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے نا اکثر سیاسی پارٹیوں نے تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا. تو ایسے تو کوئی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو پھر بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی پارٹی بنانے کا جو خیال تھا اس کو نہیں اکثر میں بات کر رہا ہوں اکثر میں بات کر رہا ہوں. طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتے نا. اگر یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے اور اگر سیاسی پارٹیاں ہی تھیں تو سیاسی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہاں پر ہمارے اکثر وہ لوگ ہیں. اگر آپ نے مجھے تھوڑا سا اس بہن کو آپ نے سی چائے پلا دی مجھے ہلکی سی چائے پلا دی میں آپ کی مخالف ہو جاؤں گا. میں بلکہ سارے چینل کے مخالف ہو جاؤں گا. چائے صحیح تھی ابھی تو A1 چائے مل رہا ہے لیکن یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ لوگ اس لوگوں کے پاس گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ ہے. ہمارے لوگ بیچاروں کو کسی کا نادرا کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا سگنیچر کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ بآسانی سب کچھ کر سکتے ہیں. جو جیالے کے جو بات کر رہے ہیں میں نے پہلے ایک سب کیا کیا لوگ سب کر سکتے ہیں. وفاق ان کے لیے مجبور ان کے پاس چند سیٹیں یہ بات کافی سیٹیں ان کے پاس. سنو اپنے نظریے سے سوچ رہا ہوں جی. یہ چند سیٹوں کی خاطر وفاق ان کے سامنے مجبور اور یہ پھر کچھ اور سٹیپ کے سامنے مجبور. ٹھیک ہے جی. ان کے سامنے پھر عوام مجبور ذاتی مفادات. یہ چکر چلتا ہے اس لوگوں نے قابل. یہ لوگ اگر الگ ہو جائے صاف شفاف انتخابات کر لے پھر دیکھو پاکستان پارٹی کہاں تھا. ٹھیک ہے مطلب اچھا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یہ جتنا بھی پاکستان میں جو طرز سیاست ہے یہ صرف مفادات کی سیاست ہے جوڑ توڑ کی سیاست ہے. جو اس کھیل میں ماہر ہے وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. جو سیدھا سادہ بندہ ہے جو حق کی بات کر رہا ہے جو سچ گوئی کے اوپر کام کر رہا ہے حق گوئی کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو شاید پذیرائی نہیں مل رہی. اب کیا کیجئے کہ معاشرے کے اندر ابھی بھی کیونکہ تعلیم اور شعور کی کمی ہے آگہی کی کمی ہے تو یہ ساری چیزوں کا سامنا تو یقیناً ہمیں اگر میں اس کی ساری باتوں سے گلبردک صاحب کی اگر اتفاق نہ بھی کروں تو چند باتیں ایسی ہیں جو واقعتاً پائی جاتی ہیں جس کا ہمیں سامنا رہا ہے. کیا کہیں گی فرمائیے. دیکھیں ایک چیز تو میں اپنے بھائی کی اس بات سے قطعی اختلاف کروں گی 110% اختلاف کروں گی کہ سیاسی پارٹیاں اکثر ویسی ہیں یا وکثر ایسی ہیں. یہ چیز نہیں. دیکھیں اگر سیاست نہ ہوتی تو آج جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ ملک نہ ہوتا. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر میرے آپ کے ہمارے ملک کے اور بہت بڑے محسن وہ سیاستدان ہی تھے. وہ سیاستدان تھے. تو اگر سیاسی جماعتیں اتنی بری تھی تو آپ نے خود سیاست کو کیوں منتخب کیا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ان چیزوں کو قطع تعلق ہو کے دیکھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے اس نے کبھی وہ لیول نہیں لگایا ہوتا کہ فلاں شخص منسٹر کے پاس گیا ہے تو اس نے کارڈ نہیں ہولڈ کیا ہوا اپنے پاس کہ جی میرے پاس کارڈ ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں. اس کی بہت ہی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو
ہم نے شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسٹارٹ کیا. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک بات واضح کر چکی ہوں کہ جب دیے گئے تو وہ تمام ایم این ایز کو یعنی کہ تمام پارلیمنٹیرینز کو دیے گئے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پارلیمنٹیرینز پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, فلاں ایم کیو ایم کا ہے یا نون کا ہے یا واٹ ایور کسی بھی جماعت کا ہے. تمام کے تمام کو ایک ہی لیول پہ دے کر دیے گئے تاکہ وہ اپنے حلقوں کے اندر جا کے تمام اپنے غریب یا جو مستحق ہیں ان کو دیے جا سکیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہے اس وقت بالکل اس کا ووٹر, اس کا سپورٹر ہمیشہ سے قابل احترام ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ میرا بھائی آج چلا جاتا ہے کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس, ایس ایچ او کے پاس, ایس ایس پی کے پاس, واٹ ایور جہاں مرضی ان کی جائے, تو وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں. وہاں یہی پوچھا جاتا ہے, ظاہری بات ہے کراچی کے شہری ہیں اور سب سے زیادہ حق لینا ہمارا رائٹ ہے. وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں, کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارا حق نہ دے, کیونکہ شہری ہی کا سب سے بڑا حق ہے. شہری اس ملک کو چلا رہا ہے, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم اپنا حق بھی لے سکتے ہیں اور لینا ہمیں آنا چاہیے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ وتیرہ ہے نہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کہیں جی پروٹوکول دیں. ہمارے سب لوگ اپنے, جب ہمارے پاس الیکشن کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو اگر سی ایم ہے تو وہ پورے سندھ کا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. اگر وزیر خارجہ اس وقت ہیں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو وہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں, وہ پورے پاکستان کے لیے پاکستان کے ہیں. اور وہ اگر کام کر رہے ہیں اور خود دیکھیں بیرون ملک جب دورے کر رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کی بات نہیں کر رہے, وہ اپنے ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام لیڈرز کو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور سیاستدان برے نہیں ہوتے. ہمارے اپنے اعمال, ہماری اپنی تھنکنگ غلط ہے اور ہم غلط سوچ رکھیں گے تو ہمارے کو غلط سوچ. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. اس موضوع پہ ابھی گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور اس وقت جو آگے آنے والے وقت میں عام انتخابات ہیں اور خاص طور پہ ابھی تو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے جو سندھ کے اندر ابھی یہ ایک امور ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو مرحلہ ہے یہ اب مکمل ہوگا تو فیصلہ ہو سکے گا کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اب بہت سارے سوالات ہیں, خاص طور پہ جو میئر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی گزشتہ روز بھی اس معاملے پر گفتگو, اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ آئین کے اندر جو اختیارات ہیں وہ واضح نہیں ہیں کہ کیا ہیں, کس طرح اس نے کام کرنا ہے, اس کے پاس کیا کیا اس کے معاملات جو ہیں جس کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو گلبردق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ چلیں منتخب ہو بھی جاتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے اختیار لے کے لوگوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کیا. یہ میں سمجھنا تھوڑا چاہوں گا کہ ابھی جو میئر کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے بحث ہوتی رہی اور کافی اس کے اوپر جو جماعتیں جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ حکومت اس میں اسمبلی میں موجود نہیں بھی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑی کوششیں کی ہیں, بڑے احتجاج کیے, سب کچھ کیا. آپ کی کوششیں کس حد تک رنگ لائی ہیں اور کیا اس کے حوالے سے کام ہوا ہے, کیونکہ ابھی تک اختیارات کا جو معاملہ ہے وہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے اور آگے جا کے یقیناً ایک مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھائے گا. اس حوالے سے کیا کچھ کر رہے ہیں یہ تو ذرا بتائیے, کیونکہ ابھی تو ایک مکمل خاموشی اس معاملے کے اوپر نظر آ رہی ہے. فرمائیں. اختیارات ان کو دیا کس نے؟ اختیارات تو ان کے پاس, اختیارات تو ان کے پاس ہے. ان کو 2013 میں دیا کس نے؟ ایم کیو ایم نے دیا نا. نہیں, ایم کیو ایم نے نہیں دیا, قانون انہوں نے بنایا اور اس کی حمایت ایم کیو ایم نے کی ہے. مطلب اختیارات دیکھو, اگر آپ ان کی نچوڑ لے تو ایم کیو ایم نے دیا نا اختیارات, یعنی کہ ان کے پاس تھے اور انہوں نے منتقل کر دیے. گورنر بیٹھا ہوا تھا ایم کیو ایم کا, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشرف العباد, فاروق ستار صاحب بیٹھا ہوا تھا, اور جو ہمارے منسٹر کا کیا نام تھا, چیف منسٹر کا, ہمارے نہیں قائم علی شاہ, قائم علی شاہ کو اختیارات کس نے دیے نا؟ انہیں لوگوں نے دیا, ڈاکٹر فاروق ستار, خالد مقبول نے دیا نا اختیارات چیف منسٹر کو. اب اختیارات تو ہے ان کے پاس. ابھی آپ کے سیوریج کا, آپ کے روڈ کا,
آپ کی گلی محلے کا ہر چیز کا جو اختیار ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. آپ کو اگر آپ کے گھر میں پانی نہ ہے تو آپ نے رابطہ کرنا ہے چیف منسٹر صاحب سے. ابھی ہماری بہن فرما رہی تھی کہ ہم نے ایک اس کو جہالہ ہی ہوگا. وہ بھائی ابھی بھی آپ کا جہالہ تو ہے نا, ابھی کام ہو رہا ہے, ابھی بھی آپ کا جہالہ تو ہے نا, آپ کا جہالہ تو بیٹھا ہوا چیف منسٹر ہے بھائی, آپ کا جہالہ تو حال ریڈی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئے گا. اگر یہ لوگ رہیں گے اسی صوبے کا اس سے بدتر حال ہوگا. ان کے پاس تو لڑکانے میں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. بہت پرانا محاورہ ہو گیا, کچھ اور نمبر ایک. دوسرے بات یہ کہ ابھی تک ان کے اپنے ہی لوگ اس سیلاب میں چیف منسٹر صاحب کو لوگ ان کی جہالوں نے گھیر رکھا تھا. یہ لوگ جا نہیں سکتے, بولتے ہیں ہم تو عوام کے بیچ میں جا سکتے. جا کر کے دکھایا نا, پانی کھڑا ہوا ہے کیسے جا کر کے دکھایا. پانی بھی کھڑا ہے. لوگوں کی جو حوصلے ہے, ان کی جو اوریجنلٹی تھا وہ لوگوں کو پتہ چل گیا. پہلے بھی پتا تھا لیکن وہ قرآن کی آیات مجھے بار بار یاد آ جاتی جو پہلے اس بارے میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم بشمول ہمارے بین سب سے پہلے مجھے ہدایت دے کہ ہم لوگ حق اور سچ کی بات کہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بات کریں. ہمارے تو سوچ, یہ ویژن, یہ سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کر سکیں بس, اور کچھ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرا خیال ہے یہ پاکستان میں جو سیاست ہے اور یہ جو ایک روایتی سیاست ہے, اگر اس کا حصہ نہیں لیں گے, میں بار بار یہ بات اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی رضا بالکل ٹھیک ہے, میں نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کو اور ہم سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن دوسری طرف یہ جو سیاست کا جو کھیل ہے, خان صاحب ہے ماضی میں وہ کھڑے ہو کر بڑی تقریریں کیا کرتے تھے, جی میں ایسا نہیں کروں گا, یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ گناہ ہے, اور وہ فلانا گناہ کبیرہ, اور تو ایسا اور ویسا. وہ ماشاءاللہ جیسے اقتدار میں آئے, وہ بھی سب کو پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, تاریخ کی بدترین ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی, اور نہ جانے کیا کچھ ایسے معاملات ہوتے رہے جس کے اوپر تنقید ہوتی رہی, جس کے اوپر دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے, وہ فلانا تو شخانہ سے وہ چوری کرتا رہا, وہ اس سے 2 ہاتھ اور آگے نکل گئے. تو یہ تو اب سیاست کا حصہ ہے. اب آپ اگر سیاست میں ہیں, اس کھیل کا حصہ ہیں, تو اس کھیل کے جو اصول ہیں, جو اس کھیل کو کھیلنے کا طریقہ ہے, وہ آپ نے اختیار کرنا پڑے گا. میں تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے, آپ کو اختیار جب آپ کو مل جائے اس کے بعد آپ چیزوں کو درست کر سکتے ہیں, یہ یقیناً آپ کے حق میں ہے اور آپ وہ کر سکیں گے. لیکن جب تک آپ آئیں گے ہی نہیں کھیل کے اندر, اس کھیل کا آپ یاسر صاحب دیکھو, لوگ سیاست کرتے ہیں ایم پی اے منسٹر بننے کے لیے. ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ کر کے سیاست شروع کر لی. ہاں آپ تو مجھے کہتے ہو کہ بھائی سینیٹر صاحب کیا حال ہے, مذاق میں, لیکن سینیٹرشپ تو ہماری لیڈرشپ نے چھوڑ کر کے سیاست شروع کر لی. ورنہ ان کو کیا ضرورت تھا. ایم کے مہتا جب یہاں پر خالد مقبول صدیقی کی اتنی چل سکتی تھی, اگر سید مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کو پھر کیا ضرورت تھا بھائی بات کرنے کا. سیٹ اپ تھا باہر میں, اندر یہاں ملک میں سب کچھ ان کے پاس تھا. بھائی کیا گناہ تھا. اس لوگوں کو تو نکالا نہیں گیا. یہ لوگ تو اس لوگوں نے تو غداری نہیں کی, بغاوت شروع کر دی. میں سمجھو یہ جو کچھ سیاست ہو رہی ہے. نمبر ایک. دوسرا جو بات آپ نے کہی کہ دیکھیے, میں نے بار بار ایک بات بولا ہوا ہے, بھائی ان کو تو اب صوبے کی فکر نہیں ہے, ان کو تو ابھی پنجاب کی فکر ہے. جی ٹی روڈ ان لوگوں نے جیتنا ہے. اس لوگوں نے ابھی ویژن یہ بنایا نا, اس لوگوں نے یہ ویژن بنایا ہوا کہ اس کو ان کو تو وزیر اعظم بننے کا خالی چھوڑ دیں. سنو, ہمارے سیاست میں جو بھی آیا ہوا ہے انہوں نے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کی ہے, پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. بھائی خدا کا واسطہ اپنے لیڈر کو دیکھو ذرا میرے بھائی, جتنا زور ان کا ماضی دیکھو, ماضی بہت قریب ہے, بڑا آسانی سے. سسٹر, میں آپ کی لیڈر کے اوپر تنقید کرتا ہی نہیں ہوں, میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں. آپ میرے لیڈر پر تنقید کیوں کرتے ہو؟ میں نے آپ کو کیا کہا, یہ لوگ میں ماضی کہہ رہی ہوں, ماضی کو برائی نہیں کہہ رہی میں آپ کو. یہ جو تو یہ خیر ماضی میں تو ابھی میرے بات, آپ ایک خاتون ہو کر کے میں آپ کو کیا جواب دوں. دیکھو نا, ماضی کو آپ نے اپنا بھٹو خاندان سارا تباہ کر دیا, غرق کر دیا. ماضی اگر آپ بات کرتے ہو, آپ نے بھٹو خاندان کی نصف نابود آپ نے ختم کر لی. بھائی بھٹو خاندان میں کون رہا, آپ بتا دو. آپ نے قربانیاں آپ نے نہیں دیا ہے, آپ نے نہیں دیا ہے, آپ نے نہیں دیا ہے, آپ نے نہیں دیا. جو لوگ بیٹھے ہیں نا, جو لوگ اس ٹائم بیٹھے اس لوگوں نے
قربانی نہیں دی بھائی, ان کا ایک ناخن بھی نہیں کٹا ہے. قربانیاں دی ہیں, جلاؤ گھراؤ کیے نہیں, اور اس چکر میں ان کے پاس تھا کیا, جو بزنس کر رہے ہیں, ابھی کہہ رہے تھے بزنس کرتے ہوئے یہاں واپس آئے. ان کی بات مکمل ہونے دوں. میں نے تو صرف ماضی کا یاد دلایا تو میرے بھائی کو آگ بگولا ہو گئے. میں تو یہ جاننا چاہوں گا, جیسا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, آپ نے کہا نقصان پہنچایا, اچھا اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ میرے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے نا. پھر بات جاری رکھی, آپ نے کہا نقصان پہنچایا اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, ایسا ہے؟ یہ جو بھٹو خاندان ہے اس سے, یہ آپ نے کہا. دیکھو نا, یہ تو محترمہ صاحبہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ لوگ ایک سیاسی نظریہ رکھتے تھے. ان کے خاندان کے ساتھ یہ جو ہماری بہن ہے نا, یہ ابھی کی شمولیت اس نے اختیار نہیں کی ہے. یہ پرانا کتنا فرق آیا ہے یہ تو وہ لوگ بتائیے. یہ ان کے ساتھ ہے, سنو, ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے. اور وہ جو خاندان ہے نا, وہ جو خاندان ہے, یہ خاندان تو فادر کی طرف سے آتا ہے نا, والد کی طرف سے آتا ہے. دیکھو نا, ابھی جو خاندان ہے نا, ابھی تو زرداری, دیکھو نا, زرداری صاحب جو ہے حاکم علی زرداری کا بیٹا تھا, ان کا تو بھٹو خاندان سے کوئی تعلق نہیں. کیوں تعلق تھا, کیوں نہیں ہے تعلق؟ جب خاندان رشتہ ہو گیا, ابھی ہمارا آپ کا رشتہ ہو گیا, میں آپ کے خاندان کا ہو گیا, نہیں میں آپ کے خاندان کا ہو گیا, سوال پیدا نہیں ہوتا. نہیں بابا, اچھا چلے, اچھا چلے, نہیں ویسے یہ سیاست کے اندر یہ چیزیں وہ نہیں کرتے, ذاتیات کے اوپر. تو آپ نے ذاتی تنقید کیا نا, آپ ذاتی نہیں, انہوں نے ذاتی تنقید, انہوں نے میں ذاتی آدمی ہوں, میں ذاتی آدمی ہوں, میں صاف بات کہتا ہوں. میں سنو نا, قبائلی نظام, میں خود قبائلی شخص ہوں, قبائلی نظام کا مجھے پتا ہے. آپ لوگوں نے شہری حقوق کا, شہری حقوق سے تو آپ لوگوں کا تو جینا حرام ہے نا. شہری حقوق تو یہ کہ آپ NFC ایوارڈ کے پیسے پیپسی کر لو, پیپسی کر لو نا, پیپسی کر لو نا. شہری حقوق کی بات آپ میں اس پہ آپ کے ساتھ PFC ایوارڈ کے بارے میں نا, وہ تو 10,300 ارب کا حساب مانگتے ہیں نا, یہاں سے شروع کرتے ہیں نا. وہ میں ایک بات کہوں گی, میرا بھائی کو میں نے کوئی گالی نہیں دی اور نہ میں بد زبان استعمال کر سکتی ہوں. آپ ہماری بہن ہو, میں جنرلی بات کرتا ہوں. آپ کی مہربانی, آپ کی محبت ہے. دوسری بات یہ نہ کہیں کہ آپ بہن لیڈیز ہو تو میں بات نہیں کر سکتا. سیاست کے اندر جو بندہ آتا ہے اس میں لیڈیز اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں قبائلی ہوں, میں دیہاتی ہوں, میں فلانا ہوں. میرے بھائی اگر شہر کراچی میں, کیونکہ میرا تعلق بھی کوئی کراچی سے نہیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو یا مجھے یاسر کو پاکستان پیپلز پارٹی کھانا پینا نہیں دے رہی ہے, یہ لیکن وہ صوبہ ضرور دے رہا ہے جہاں ان کی گورنمنٹ ہے. اگر اس صوبے میں ہمیں فیسلٹیز نہ مل رہی ہوتی تو میں میاں والی میں بیٹھی ہوئی ہوتی اور آپ جو ہے نا اپنے آبائی حلقے میں, آبائی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہوتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ صوبہ ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے. دیکھیں صوبہ سندھ کا پاکستان پر, پورے صوبوں پر بہت بڑا دین ہے. یہ بہت بڑا دین ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا صوبہ سندھ ہے. ہم اس کے مقروض ہیں. ہم یہ نہ کہیں فلانے کیا کیا, فلانے کیا کیا. میں آپ سے یہ کہتی ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ کو موقع اگر رب دیتا ہے اور عوام دیتی ہے, آپ کیا کرتے ہو مجھے نہیں پتا, لیکن ہر شخص جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا میری بہن نے تنقید کی, باخدا میں نے تنقید نہیں کی. میں نے آپ سے صرف اتنا کہا کہ ماضی جو ہے نا بہت عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو میرا ماضی پتا ہے, میری سیاسی ماضی کا حال پتا, تو یقیناً مستقبل. میرا بھائی دوسرا کہہ رہا ہے یہ پارٹی بھٹو کی تھی. میرے بھائی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی, جب میرے شہید بابا شہید ہوتے ہیں تو جب آئی ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی, تو لوگوں نے کہا یہ کیا کرے گی, یہ تو لڑکی ہے, یہ تو عورت ہے, جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا. انہوں نے وہ تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کے ثابت کیا کہ یہ عورت, یہ لڑکی مردوں سے آگے جا سکتی ہے, ایک ڈکٹیٹر کو للکار سکتی ہے, وزیر اعظم بن سکتی ہے, جس کے لیے ہمارے ہاں تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ نہ صرف مسلم امہ کی بنی, پہلی لیڈر تھی, پہلی خاتون تھی جو وزیر اعظم بنی. بات دراصل یہ کہ انہوں نے اپنے والد کے ویژن کو لے کے چلی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا آتا ہے تو وہ اپنی ماں اور اپنے نانا کے ویژن کو لے کے چلتا ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب آئیں, وزیر اپنا پریزیڈنٹ رہے, تو بی بی کے ویژن کو جو ادھورے چھوڑے ہوئے تھے خواتین کو دیے, تو انہوں نے حقوق دیے. جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان بے زمین خواتین کو زمینیں دی اولاد کی. وہ ٹریکٹر چلاتی ہوئی خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں, ٹرالی چلاتی ہوئی, وہ خواتین
नजर आ रही हैं, जिनके पास खाने पीने रिहाइश की जगह नहीं थी, उनको मिला। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोवाइड, हर वो काम किया जो बीबी ने अधूरा छोड़ा। और अभी हम कहते हैं जो विजन हमसे रह गया इंशाल्लाह बीबी का बेटा करेगा। और उन्होंने कहा वजीर आजम बनने के लिए बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनाएंगे और इंशाल्लाह जो छोड़ा हुआ काम होगा वो पूरा वही करेगा। अल्लाह ने हाजी साहब, अब आपका वक्त है और मेरे पास चंद लम्हात हैं, अब आप चाहें इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं। जी, एजेंडे के बारे में बता दिया उन्होंने। ये जो अभी कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी जुमात की तालिब इल्म को आप एपीए तो नहीं पढ़ा सकते हो ना। अभी आप, हमारी बहन ने जो बातें कही मुझे हंसी आ रहा था कि भाई हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है। ओ भाई ये मेरा हक है, मेरे हक में से आपने 100% में से 9% काम किया है, 91% आपने छुपा करके रखे। हाँ, छुपा करके आपने हक रखी है हमारे, आपके पास है 91%, आपने मुझे 9% दिया है। 9% दिया, वो भी आपने उन लोगों को दिया जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, वो आपने उनको दिया है। भाई आप नहीं, ज़हन के मुताबिक नहीं, करेक्ट बात आपको बता रहा हूँ। आपको भी अंदर से आपको भी यकीन हो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरी बात है और कारकुन हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपकी तरह अभी मुस्तफा कमाल साहब को आपने जिस तरह ज्वाइन किया मैंने अभी नहीं किया। जी हाजी साहब, बात मुकम्मल कीजिए। जी, अगर ये मौका देगा ना। नहीं, मौका है आपके पास। नाश्ता मैंने नहीं किया है, आप नाश्ता करके इसकी बात कर बगैर नाश्ते के हम बैठे और हम कर रहे हैं। आप तो मौका दिया मैं ना, या तो फिर आप बोले मैं फिर आराम से बैठ। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, वक्त कम है। नहीं, आप फिर बोले ना, आपके पास कुछ है नहीं तो बोलेंगे। देखे अच्छा सही, आपने कहा अपने लोगों को नवाजा है। चलिए मैं आखिरी में एक बात करें भाई, आखिरी में कोई दूसरा बात नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ, या अल्लाह इस बाबरकत दिन के कि जो आज हम लोग बैठे हुए, बावजूद बैठे हुए इसके 21 न्यूज़ चैनल पर, अगर पाकिस्तान के साथ हम मुखलिस है तो हमें सुरखरू कर दे, अगर हम मुखलिस नहीं है तो हमें नस्ब नाबूद कर ले। अगर ये लोग मुखलिस है, अगर ये लोग मुखलिस है, या अल्लाह तो इनको सुनो, अगर ये लोग मुखलिस है, या अल्लाह इनको और तरक्की दे। अगर इस लोगों ने अपना घर को, पाकिस्तान को तबाह किया तो इनसे और अल्लाह ताला इनको नस्ब नाबूद कर दे। बस हमारा आखिरी बात है, ये बात है हमारा। बस अब इनके साथ में क्या बात करूँ, हमारे बहन के साथ में क्या बात करूँ, यही बात करूँ। वक्त पूरा हो गया जी, बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहब, हाजी गुलवज़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। दोनों मौजूद मेहमानों का जनाब, ये आज का हमारा प्रोग्राम था, सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई है। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।